بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے میپ یعنی نقشے۔ ٹھیک ہے، کسی علاقے کی تفصیلات اور حالات کو کاغذ یا کسی ہموار چیز یا جگہ پر پیمانے کے ساتھ پیش کرنے کو نقشہ کہا جاتا ہے۔ ایک نقشہ پوری زمین یا کسی خاص علاقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ نقشے کے ذریعے کسی علاقے کی چھوٹی سی چھوٹی معلومات کو پیش کیا جاتا ہے۔ نقشے کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پولیٹیکل میپ یعنی سیاسی نقشہ۔ اس طرح کے نقشے میں ممالک کی سرحدوں کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح اگر اور بہت سے ایسے نقشے ہیں، یعنی مثال کے طور پر سمندر کے لحاظ سے جو نقشے ہیں اس میں سمندر کو دکھایا جاتا ہے، سمندر کو۔ اس طرح علاقائی سطح پر بھی نقشے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی خاص علاقے کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی خاص صوبے کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقشے کی مختلف اقسام ہے۔ اب آتے ہیں نقشے کے اجزاء کی جانب سے۔ نقشہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ نمبر 1 اس میں ہے نقشے کا عنوان۔ نقشہ بنانے سے پہلے نقشے کا عنوان متعین کیا جاتا ہے۔ یہ تو ضروری ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے نقشہ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے نقشے کا عنوان اوپر لکھا جاتا ہے، جس سے پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے یا نقشہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نقشہ اس چیز کے حوالے سے۔ عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ نقشہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ پیمانہ نمبر 2، پیمانہ زمین پر موجود دو نقاط کے درمیان فاصلے اور نقشے پر موجود دو نقاط کے درمیان فاصلے کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں، ایک میں نے لائن کھینچی ہے زمین، اور دوسری جو لائن ہے وہ نقشہ ہے۔ زمین تو بہت بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے نقشے پر اس کو ساری زمین کو لانا مشکل کام ہے، تو یہاں پر پیمانہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 کلومیٹر زمین ہے، تو نقشہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس 10 کلومیٹر کے لیے ہم نقشے پر 1 سینٹی میٹر ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ 10 کلومیٹر 1 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص نقشے کو پڑھے گا یا نقشے کو دیکھے گا جہاں پر 1 سینٹی میٹر لکھا ہوا ہے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین 10 کلومیٹر ہے۔ اگر 2 سینٹی میٹر ہو تو پھر 20 کلومیٹر زمین ہوگا، ٹھیک ہے۔ زمین کو ناپنے کے لیے یہ پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے لیجنڈ۔ لیجنڈ نقشے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں علامات اور اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر نقشے میں دیکھا ہوگا اس طرح کے، آپ دیکھیں یہ کونے جو میں نے نقطے بنائے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈاٹس ہوتے ہیں، مختلف نشانات ہوتے ہیں اور اس کے معنی بھی بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گرین یعنی سبز ڈاٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نقشے میں یہ ڈاٹ سبزے کو اور جنگلات کو شو کرتا ہے۔ اگر بلو ہے، بلو نشان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کہ مین نقشے میں یہ پانی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیجنڈ تھا۔ خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد، نقشے پر موجود علاقوں کی درست نشاندہی کے لیے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں کچھ لکیریں کھینچی جاتی ہیں، جنہیں خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی آپ دیکھیں یہاں پر یہ نیچے سے اوپر جو لائن گئی ہے ان کو خطوط طول بلد کہا جاتا ہے، اور جو دائیں سے بائیں کی طرف گئی ہے یہ عرض بلد لکیر کہا جاتا ہے اس کو، اور بیچ میں جو یہ موٹا لائن میں نے ڈرا کیا ہے یہ خط استوا ہے۔ خط استوا مطلب اس نے اس دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اوپر جو ہے وہ مشرق شمال ہے اور نیچے جو ہے یہ جنوب ہے، ٹھیک ہے۔ نقشے کی ذیل، نقشے کو درست بنانے کے لیے گلوب سے خطوط طول بلد اور عرض بلد کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے، جسے نقشے کی ذیل کہا جاتا ہے۔ یعنی نقشے پر اور جو لائنیں ہوتی ہے گلوب پر، ٹھیک ہے، تو جب اس کو کاغذ پر لایا جاتا ہے تو اس کو نقشے کی ذیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، یہ جو جغرافیائی ماہرین ہوتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ گلوب سے وہ جو بال کی شکل کی چیز ہوتی ہے اس سے وہ لائنیں لے کر کاغذ پر پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اطراف 6 نمبر پر، نقشے پر مختلف قسم کے اطراف بنائے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں ملک کہاں پر واقع ہے،
ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اوپر جی شمال کی سمت کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ یہاں پر اشکال ہے. یہ جو میں نے ورٹیکل لائن کھینچی ہے ٹھیک ہے، تو اس سے دائیں جانب مشرق ہے اور بائیں جانب مغرب ہے، اور جو بیچ میں نے اس کو نصف النہار اعظم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو بیچ میں ایک لائن ہے دائیں سے بائیں کی طرف جو گئی ہے اس کو خط استوا یعنی ایکویٹر کہا جاتا ہے. تو اس سے اوپر کا علاقہ شمال کہلاتا ہے اور خط استوا سے نیچے کا علاقہ جنوب کہلاتا ہے، اور نصف النہار اعظم سے دائیں جانب کا علاقہ مشرق کہلاتا ہے، جبکہ بائیں جانب والا علاقہ مغرب کہلاتا ہے. اب پاکستان ہے، پاکستان خط استوا سے اوپر ہے تو شمال میں آئے گا، اگر خط استوا سے نیچے ہوتا تو پھر اور جنوب میں آتا ٹھیک ہے. اور اسی طرح نصف النہار اعظم سے دائیں جانب ہے تو مشرق میں بھی ہے پاکستان. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان شمال مشرق میں واقع ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.